نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ ایک چور تھا، اور پرانے زمانے کے چور بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ جب کبھی ضرورت پڑتی چوری کر لیتے، اور جب 2-4 دن کام چل جاتا تو گھر بیٹھے آرام سے بیٹھے رہتے، پھر ضرورت پڑتی پھر چوری کر لیتے۔ وہ بھی اسی قسم کا ایک چور تھا۔ ایک رات اسے ضرورت پیش آئی تو گھر سے چوری کے لیے نکلا۔ دیکھا ایک کچا سا گھر ہے، وہاں پہ نقب لگانی آسان ہے، تو وہاں اس نے نقب لگائی، اور گھر کے اندر سے جو چھوٹا موٹا زیور کو نقدی کوئی چیز ملی، اس کی ایک چھوٹی سی پوٹلی بنائی، اور پوٹلی بنا کے باہر آ گیا۔ گھر کے اندر 2 بھائی رہتے تھے۔ جب یہ گھر سے باہر نکلا، دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان بھائیوں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، ان کو احساس ہوا کہ شاید چوری ہو گئی ہے۔ دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے ان کے گھر سے بھاگا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں اس کے پیچھے بھاگے، یہ بھی آگے بھاگا، وہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اب یہ اس کو راستے تو معلوم تھے نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے بھاگتے کوئی راستہ نہ ملا، کبھی ایک گلی کبھی دوسری گلی کبھی تیسری گلی، اور بھائی جو ہے دونوں اس کا مسلسل پیچھا کرتے رہے۔ آگے اس نے دیکھا کہ ایک مسجد آ گئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں۔ اس کو اب کوئی اور ترکیب نہ سوجھی، دیوار پہ سے چھلانگ لگائی، مسجد کے اندر کود گیا۔ مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کر اس نے فوراً نماز کی نیت باندھی، نماز کی طرح کھڑا ہو گیا، اس پوٹلی کو ایک صف کے نیچے پھینکا اور خود ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں بھائی اس کے پیچھے چلتے چلتے وہاں پہ پہنچے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ وہ اس کا سایہ تو ہمیں یہاں تک نظر آیا ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے دیوار سے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہی ہوگا، چلو اس کو پکڑتے ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ ارے پاگل، یہ تو حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چھوڑو اس کو، یہ وہ نہیں، چور نہیں ہو سکتا، یہ تو حاجی صاحب ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا ہاں حاجی صاحب ہی ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا چلو پھر واپس چلتے، اب وہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ دونوں بھائی ناکام اور نامراد جو ہے واپس گھر کو چلے گئے۔ اس نے ساری گفتگو سنی، اور گفتگو سننے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا میرے مولا، میں تیرے آگے جھوٹ موٹ کھڑا ہوا، تو نے میری اتنی لاج رکھی کہ لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اگر میں سچ مچ میں تیرے پاس سامنے کھڑا ہوتا تو میری کتنی لاج رکھتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سوچ کر اس نے وہ پوٹلی اٹھائی، مسجد سے نکلا اور واپس ان کے گھر جا پہنچا، اور جا کر ان سے کہا کہ بھائی یہ لو اپنا سامان، میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ میرا اللہ اتنی لاج رکھنے والا ہے کہ جو کوئی اس کے آگے جھوٹ موٹ پہ کھڑا ہو جائے، میرا اللہ اس سے بھی محروم نہیں کرتا۔ تو اس بات نے اس کی زندگی بدل دی، اور بعد میں وہ ایک بڑے ولی اللہ کے درجے پر پہنچے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ خوبی ہے جس نے اس کی زندگی بدلی، اس کا نام ہے حیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے وہ کچھ نہیں لاتی سوائے خیر کے، انسان کو خیر سے بھر دیتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ کے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا پھرے، پھر کسی کو کیا پرواہ ہے۔ اللہ سے حیا یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے یہ نہ کیا تو اللہ کیا کہے گا۔ یہ خوبی انسان کو بیٹھے بیٹھے ولایت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، معمولی خوبی نہیں ہے۔ انسان ہر عمل کے اندر سوچ لے، ارے میں یہ کرنے لگا ہوں، میں نے کر لیا تو اللہ کیا کہے گا، برا عمل ہے، اور میں نے یہ اچھا عمل ہے نہ کیا تو اللہ کیا کہے گا۔ ارے میں نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کر میں نے غیبت کی، اللہ کیا کہے گا۔ روزہ رکھ کر میں نے کان کا غلط استعمال کیا، میرا اللہ کیا کہے گا۔ روزہ رکھ کر میں نے زبان کا غلط استعمال کیا، میرا اللہ کیا کہے گا۔ روزہ رکھ کر میں نے آنکھ کا غلط استعمال کیا، میرا اللہ کیا کہے گا۔ اور جب میں اللہ کے پاس اس طرح کا روزہ لے کے جاؤں گا تو اللہ کہے گا یہ روزہ لے کے آئے ہو، بدبودار روزہ،
ایک گندا روزہ، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے، کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو راتوں کے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، جو نہ صرف ہماری نیتیں جانتا ہے بلکہ نیتوں کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے جو عمل ہم کرتے ہیں وہ بالکل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، بہت سے شاگردوں سے کہا کہ یہ مرغی لے جاؤ اور اس کو وہاں پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بہت سے شاگرد گئے اور واپس مرغی ذبح کیے ہوئے کر کے لے آئے۔ ایک شاگرد زندہ مرغی واپس لے آیا۔ استاد نے پوچھا کہاں ذبح کی؟ کسی نے کہا کہ کمرے کے اندر، کسی نے کہا گھر میں چھپ کر، کسی نے کہا جنگل کے اندر، اس طرح مختلف باتیں بتائیں۔ اور سب سے آخری شاگرد نے کہا کہ تم زندہ مرغی کیوں واپس لے آئے؟ میں نے تو کہا تھا ذبح کر کے لانی ہے۔ اس نے کہا استاد جی مجھے کوئی جگہ نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا، میں کیسے اس کو ذبح کرتا؟ تو اللہ ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جو بولتے ہیں اللہ اس کو سنتا ہے، ہم جو کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں پر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ ایسے اللہ کے حضور ہمیں قیامت کے دن تنے تنہا کھڑا ہونا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں ہم نے زندگی دی تھی، کہاں پر بسر کی؟ اور دوسرا جواب، زندگی میں خاص جوانی کا زمانہ، جوانی دی تھی تمہیں، قوت دی تھی، طاقت دی تھی، یہ تم کہاں بسر کر کے آئے؟ اور تیسرا سوال، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ اور چوتھا سوال، جو علم تمہیں دیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ علم کافی نہیں ہے، علم پر عمل ضروری ہے، اور مال کمانا کافی نہیں ہے، مال کا خرچ کرنا کس طرح خرچ کیے؟ سارے لازمی سوال ہیں جو ہم سب کو پیش آنے ہیں، اور ہم سب نے تنے تنہا اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اس دن کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹا بھی اور بیوی بھی اور دوست بھی، اور انسان تنے تنہا اللہ کے حضور کھڑے ہوگا۔ اس لمحے ہمیں وہی حیا کام آئے گی جو ہم نے دنیا میں کی ہوگی۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ میں نے یہ کیا تو کیا کہے، کوئی کیا کہے گا؟ میں نے یہ نہ کیا تو کوئی کیا کہے گا؟ ایک تبلیغی جماعت روم کے ایئرپورٹ پر اتری، دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، انہوں نے وہاں پہ صفیں بچھا کر نماز پڑھنے کی کوشش کی، تو کچھ مسلمان آئے اور کہنے لگے بھائی ہمیں لگتا ہے کہ شاید تم نماز پڑھنے لگے ہو۔ کہا جی بالکل نماز پڑھنے لگے ہیں، تمہیں پتہ نہیں روم کا ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، تم نے نماز پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے یہاں نماز پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، جبکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر نماز نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے، یہ حیا نصیب فرما دے۔ ہر عمل کرتے ہوئے ہم سوچ لیا کریں ہم نے یہ کیا تو اللہ کیا کہے گا، اور یہ نہ کیا تو اللہ کیا کہے گا۔ اللہ یہ دولت مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو۔